نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ آل عمران آیت کریمہ کا نمبر 85 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَمَن يَبْتَغِ، اور جو کوئی اختیار کرنا چاہے، جو کوئی تلاش کرے، غیر الاسلام دیناً، اسلام کے سوا کوئی اور دین، فلن یقبل منہ، تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ واو کے معنی اور، من کون، یا من کے معنی جو، یبتغی تلاش کرے، غیر الاسلام، یبتغی ڈھونڈنا، طلب کرنا، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا۔ تو ومن یبتغی، جو کوئی اختیار کرنا چاہے یا تلاش کرے، غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ، دیناً کسی اور دین کو، فلن یقبل منہ، تو اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہو، اور وہ شخص، فی الآخرۃ، آخرت میں، من الخاسرین، سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین کوئی شخص اختیار کرے گا تو وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام سے کیا مراد ہے؟ اسلام کے لغوی معنی اطاعت اور فرمانبرداری کے ہیں، اور اصطلاح کے اندر اسلام وہ دین ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، یہ اسلام ہے۔ اور اصول دین تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی شریعتوں میں ایک ہی ہیں، اس لیے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کا جو دین تھا وہ دین اسلام ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام کا جو لفظ ہے اس سے یعنی مراد سابقہ انبیاء کرام ان کے دین کو لیا ہے۔ بعض اوقات تو یعنی آخری شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے اسلام کا لفظ استعمال کیا، اور بعض اوقات ما قبل کے انبیاء کرام کے لیے بھی، جیسے قرآن کریم میں ہے هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ تو اب چونکہ تمام انبیاء کرام کا دین اسلام تھا اور ان کے عقائد، بنیاد وہ سب ایک ہی تھی، البتہ کچھ فروعی اختلاف ضرور تھے، کچھ احکامات کے اندر سختیاں یا نرمیاں وہ ضرور تھیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اسلام سے مراد کیا ہے؟ تو حضرات مفسرین کرام نے لکھا کہ دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ دونوں سے مراد یعنی سابقہ انبیاء کرام کا دین وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اگر سابقہ انبیاء کرام کا دین مراد ہو تو مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جس شریعت کا آغاز ہوا، اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک یعنی جس دین کا آغاز ہوا وہی دین اصل ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دین وہ اصل نہیں ہے، وہ باطل ہے، اور کوئی اسے تلاش کرے گا، اختیار کرے گا تو آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ اب چونکہ وہ شریعتیں آہستہ آہستہ فروعی اختلافات بدلتے گئے، جب بھی کوئی نبی آتا پہلا جو دین ہوتا وہ منسوخ ہو جاتا، اب امت کے لیے نئے نبی کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، تو کرتے کرتے آخر میں محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب سابقہ تمام انبیاء کرام کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ایمان لانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو اس صورت میں بھی اسلام سے مراد یعنی عام مفہوم ہے، اور اگر خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لی جائے تب بھی معنی یہی بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے علاوہ کوئی اور دین اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں مقبول نہیں ہے،
ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے نزدیک جو مقبول ترین دین ہے، پسندیدہ دین، وہ اسلام ہے۔ تو آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ سارے کے سارے ادیان باطل ہیں۔ اب یہ جو ہمارے ہاں عموماً لبرل قسم کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دیر و حرم، کعبہ و کلیسا سب یکساں ہیں، تو یہ ضلالت اور بے دینی کی انتہائی شکلیں ہیں کہ دیر و حرم، کعبہ و کلیسا سب یکساں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ مقبول دین اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی کوئی شخص جو بھی دین اختیار کرے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت نقصان اٹھانے والے۔